اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 22۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اسے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ایک شوہر، ایک بھائی یا باپ جو بھی کما کر لاتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو وہ ان کا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ صدقہ ہوتا کیا ہے۔ ہم نے تو صدقہ شاید معاشرے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کے اوپر سے جو ہے وہ انڈا گوشت اتار کے چیلوں کو کھلا دیں، انڈا ہم جو ہے چوراہے پہ پھوڑ دیں، کالی مرچیں اتار کے پھینک دیں، نظر اتر جائے گی، تو یہ ساری چیزیں ہم صدقہ سمجھتے ہیں۔ پھر ایک کہ گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم صدقے کا مفہوم ہماری نظر میں شاید یہ ہے کہ کالا بکرا لا کے اتار دو، مرغی لا کے اتار دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ ان کے پاس تو 2 دن پیٹ بھر کے کھانے کو سامان نہیں ہوتا تھا، تو کیا انہوں نے بکرے اور مرغیاں اتاری ہیں؟ تو پہلے تو ہم تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ صدقہ ہوتا کیا ہے۔ صدقہ لفظ صدق سے نکلا ہے۔ صدق کا مطلب سچائی، یعنی خاص طور پہ یہ اللہ کے لیے کیا جائے گا، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں صدقے کے بہت سارے مفہوم آئے ہیں۔ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، ماں کو ایک نظر پیار سے دیکھنا بھی صدقہ ہے، یا یہ حج کے برابر ہے۔ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ تم اگر اپنے والدین سے ملنے گئے اور جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے تو تم جنت کے پھل توڑتے ہو، یعنی یہ بھی تمہارا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم اپنے والدین سے ملنے جاتے ہیں تو جو وقت ہم اس میں لگاتے ہیں، جو پیسہ ہم لگاتے ہیں، وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قدم جو مسجد کی طرف چلتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور اگر تم رات کو یہ سوچ کر سوئے کہ میں تہجد پڑھوں گا اور اس کے بعد تمہاری آنکھ لگ گئی اور تم نہ اٹھ سکے تو پوری رات جو عبادت ہے وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ تو صدقے کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ صدقہ وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے معاشرے میں بنا لیا ہے، کالی بکری، کالا مرغا اور گوشت اور پھیپڑا۔ ٹھیک ہے، انسان کے پاس اگر حیثیت ہے تو ضرور کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بال کے برابر بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ تو سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ وہ 7 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر بڑھا کے دیتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق انسان کرے۔ تو بہرحال صدقے کی جو بات ہوئی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا یہ ایک گھر میں جو ہے مرد چونکہ کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ایک بونس دے دیا اور ان کو جو ہے اپریشیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے گھر والوں پہ جو بھی خرچ کرتے ہو تو اس کو تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بیوی اگر شوہر کے مال سے خرچ کرتی ہے تو نہ صرف بیوی کو خرچ کرنے کا یا صدقہ کرنے کا بلکہ شوہر کو اور خزانچی کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ بہت اہم بات ہے، یعنی بیوی شوہر کے مال میں سے کسی کو دیتی ہے، یا گھر میں کھانا بنا، ظاہر شوہر پیسے لے کر آیا تھا، وہ کھانا کسی کو کھلا دیا تو بیوی کو تو اجر ملے گا، اس کے بعد شوہر کو بھی مل رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے وسیع رحیم و کریم والی ذات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خزانچی کو بھی ملے گا اس کا اجر۔ حالانکہ خزانچی نے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں ہے کھانا دینے میں، لیکن چونکہ خزانچی نے اس آدمی کو پیسے دیے اور اس آدمی نے اپنی بیوی کو دیے تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مال کو پسند کرتے ہیں جو حلال ہوتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صدقہ لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اگر ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر شوہر بیوی کے لیے کما کے لاتا ہے اور جو بھی کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کا جو ہے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی بات صرف اتنی ہے کہ ہم ہر کام میں اجر پا سکتے ہیں کہ اگر ہماری نیت اچھی ہو۔ اب ایک تو ہم نے پازیٹیو پہلو پہ بات کر لی، اب اس کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں۔ شوہر باہر جاتا ہے کمانے اور آ کر خوب غصہ کرتا ہے، چیخ پکار مچاتا ہے، میں تمہارے لیے کمانے گیا تھا، میں بہت محنت کرتا ہوں، اور چیخو پکار مچاتا ہے۔ تو بات کیا ہے، اس نے پیسہ تو کمایا لیکن یہ کہ ایک تو غصہ کر کے اور دوسروں کے اوپر حق جتا کے، تو بات جو ہے وہ نیت کی تھی۔ بالکل اسی طرح اگر ایک بیوی گھر میں کام کرتی ہے سارا دن اور شوہر آئے اور پھر اس پہ غصہ بھی کرتی ہے ساتھ میں سارا دن محنت کرتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے لیے ساری مشکل ہیں، سارے کام میرے لیے، ساری پریشانیاں میرے لیے،
تو صبح سے رات تک کام تو کرتی ہے، لیکن جھگڑا بھی کرتی ہے، غصہ بھی کرتی ہے اور جتاتی بھی ہے۔ تو اب پہلے والے اور دوسرے والے معاملے میں فرق ہے۔ ایک عورت خاموشی سے صبح سے رات تک کام کرتی ہے، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اجر و ثواب اور صدقے کا باعث رکھا ہے۔ صحابیات نے پوچھا تھا نا کہ مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں، ہمارا کیا جہاد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ تم اپنے گھر میں رہ کر جو کام کرتی ہو وہ تمہارا جہاد ہے، تمہیں اسی پہ اجر مل جائے گا۔ تو ہم تو اجر کما رہے ہیں، اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں، شوہر کو دے رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کسی کا کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو کھلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو بات نیت کی ہے، اگر ہم اچھی نیت سے بنائیں گے تو ہمارا کام بھی اچھا ہوگا اور اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی لکھا جائے گا۔ اور اگر ہم جو ہے وہ بہت غصے میں، پریشانی میں کام کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر لکھیں گے۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے بارے میں آبزرو کریں کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ اکثر ہم جب رات کو بستر پر جاتے ہیں تو ہم شوہر سے شکوے گلے کرتے ہیں، میں تھک گئی، اتنا کام کرتی ہوں۔ کبھی شوہر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں اتنا کام کرتا ہوں، وہ بھی تو صبح سے رات تک جا کے کماتا ہے اور ہمیں لا کر دیتا ہے، لیکن وہ بھی تو خوشی خوشی جاتا ہے اور خوشی خوشی آ جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں شکوے گلے کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ شکوے گلے کرنا جو ہے وہ محبت کی موت ہوتی ہے۔ جب ایک بیوی شوہر سے شکوے گلے کرے گی تو اس کو بھی پسند نہیں آئے گا اور پھر نیت بھی خراب ہو جائے گی ہماری اور پھر اجر میں بھی فرق آئے گا۔ تو بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو غلطیاں کی، اگر ہم نے اپنے گھروں میں جو کام کیا اس کو جتا دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارا معاوضہ نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔